بسم اللہ الرحمن الرحیم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین کو، یہ جو بدیع ہے آپ نے لفظ سنا ہوا ہے بدعت. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جو پہلے نہ ہوا، فرسٹ ٹائم ہو رہا ہو، کسی کو فالو نہ کیا گیا ہو. اور شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا حصہ نہیں تھا بعد میں گھڑ کے اسلام میں ڈال دی اور کہا کہ یہ کرو، دین کا حصہ بنا دی، یہ بدعت ہوتی. اور اہل بیت اطہار کی روایات میں کلیئر فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ کتب میں منقول ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے جتنی بھی سونی لگ رہی ہو. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں. بدعت والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ کو نہیں سمجھ آئی کہ دین میں اگر یہ چیز ہوتی تو دین زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اللہ اور رسول کو سمجھ نہیں آئی، مولا علی اور ان کی اولاد ان کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ چیز ہو تو دین بڑا خوبصورت ہو جائے، لہذا نئی ایڈیشن کرتا ہے. اور یہ جس نے جتنی چیزیں نئی ایڈیشن کی ہیں یہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. لہذا سوچ سمجھ کے نئی نئی ایجادات کرنی چاہیے دین میں. ایسا کر دوں، یوں ایڈ کر دوں تو کیا بات ہو جائے گی اور بڑا نام بن جائے گا اور بڑا لوگ زیادہ اور آ جائیں گے. پتہ چلا بدعتوں کی تاثیر کیا ہوتی ہے. بدعتوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اصل دین لوگوں کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے، بدعتوں پر لپک لپک کر پڑھتے ہیں اور اصل دین کو ان کو پسند ہی نہیں آتا. یہ بدعت گزار اور بدعتوں کو پر عمل کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے. اصل دین ان کے لیے ان امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور اپنی ایجاد کردہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. بدیع السماوات والارض، پہلی دفعہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے کسی نے کام کیا اور اللہ نے اسے ہیلپ لی ہو، اس کے کام کو سٹڈی کیا اور پھر اس کو کاپی کر کے بنا، نہ، بدیع، پہلی دفعہ آسمان و زمین کو خلق کرنے والا. اور پھر وہ اپنی شان بیان کرتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی، کسی کی مدد کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کو کہاں سے ہیلپ کی ضرورت، کسی کی محتاجی کی ضرورت پیش آ گئی. اس کے علاوہ جو کوئی ہے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کو کوئی محتاج تو دور کی بات، اسے کوئی ایکسٹرا محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کچھ کرنے کے لیے، کہ کچھ کام ایسے ہو جس کے لیے اللہ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہو اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو کے لیے اللہ کو کم، اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، سب اس کے لیے مساوی ہے، آسان ہے. جب اولاد کی بشارت دی گئی، مثلا حضرت زکریا کو اس عمر میں تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے، باپ نہیں بن سکتے تھے، بیوی اس عمر میں تھی کہ وہ جو عام قوانین ہیں ان کے مطابق بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بانجھ ہو چکے تھے. اب جب خوشخبری آئی تو کہتے ہیں کہ کوئی نشانی ہو میرے لیے. تو پھر جو فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اس میں کہا گیا کہ تیرا رب کہہ رہا ہے هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، یہ میرے لیے بہت آسان ہے. بغیر بنجر زمین میں سے فصلیں اگا دینا اور بنجر باپ اور بنجر ماں میں سے اولاد اسے دوبارہ زرخیز کر دینا میرے لیے آسان ہے، مجھے کوئی تردد بھی اس کے لیے ایکسٹرا نہیں کرنا پڑتا. تو جو زرخیز تھے انہیں کس نے پیدا کیا؟ جب جو باپ بن سکتا ہے ماں، اسے کس نے یہ صلاحیت دی ہے؟ تو وہ جہاں چاہے صلاحیت رکھ دے، وہ جب چاہے بغیر باپ کے پیدا کر. آدم کو چاہے بغیر ماں اور باپ کو، جو چاہے وہ کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. باقی جو کوئی ہے سب سے وہ پوچھے گا. اللہ کے رسول سمیت تمام انبیاء سے قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اللہ سوال کرے، اللہ انبیاء سے سوال کرے. آپ سورہ مائدہ کے آخر میں جائیں، خدا کا جو مقام ہے اور اس کی ہیبت اور جلال ہے وہ
قرآن کے علاوہ کوئی دکھا ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں نظر آتا ہے کہ اللہ اور مخلوق میں کتنا فرق ہے، کتنے فاصلے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو حاضر کیا، جلیل القدر پیغمبر، معجزے سے پیدا ہونے والے، ماں کی گود سے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دینے والے۔ وہ جو تہمت لگا رہے تھے حضرت مریم پر، ان کی شکلیں، اور شوق لگ گیا ان کو کہ بچہ بول رہے اور کہہ رہے کہ میری اپنی ماں کی پاکیزگی گواہی دے رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اس مقام والے عیسیٰ کو اللہ کیا کہے گا قیامت سورہ مائدہ کے آخر میں؟ جس دن اللہ عیسیٰ سے سوال کرے گا، تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ حضرت عیسیٰ انتہائی ادب کے ساتھ کیا کہیں گے؟ پروردگار میں انہیں وہ بات کیسے کر سکتا تھا جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا، میں نے تو ان کو وہی کچھ کہا جو تو نے حکم دیا تھا۔ مطیع و فرما بردار و مؤدب۔ اور پھر اور ادب کی آگے دیکھیں کس قدر ادب ہے، کہہ رہے کہ اگر میں نے کہا ہو تو بہتر جانتا ہے، یعنی میں جو بات کر رہا بھی ہوں اس میں بھی تیرا علم مجھ سے زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میرا علم ناقص۔ یہ ادب ہے اللہ کا۔ یہاں پہ کیا اشر کیا، یہاں پہ جناب قصہ گوئی ہو رہی ہے، عجیب فکشنز قسم کی بنائی ہوئی ہیں کہ جناب کئی دن ہو گئے جب نیچے گئے، وہ حضرت علی نے تلوار ماری مرب کے سر پہ، وہ مرب کا جو ہے وہ سر ٹوٹا، پھر مرب کٹا، پھر وہ زمین پہ لگی، پھر زمین کٹتی جا رہی تھی، پھر اللہ نے کہا کہ جبرائیل جا پر نیچے دے اور تلوار کو روک تاکہ زمین کٹ کے دو ٹکڑے نہ ہو جائے، اور وہ زمین اس نے پر رکھا، مولا کی تلوار لگی، اس کا پر جو ہے زخمی ہو گیا، اور اب اللہ اوپر ویٹ کر رہے ہیں کہ جبرائیل کہاں چلے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں۔ اب جی ذاکر صاحب یہ ذاکر نہیں ہوتے، جو حقیقی ذاکر ہیں ان کے ہاتھ چومنے چاہیے، جو حقیقی ذاکر ہیں جن سے اللہ یہ نوکری لے رہا ہے اہل بیت کی خدمت۔ جو جھوٹ گڑھتے ہیں مال کمانے کے لیے وہ اللہ پر تہمت لگا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جب کافی دن ہو گئے تو جبرائیل اوپر آئے، اللہ نے کہا کدھر رہ گئے تھے تم؟ سبحان اللہ، یہ اللہ ہے۔ جس قوم کا اللہ اس طرح ہو اس کا دین کیسا ہو؟ فرمایا کہ تم کہتے ہو اس کا بیٹا ہے، وہ جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کوئی کام کرنے کا فَإِنَّمَا، یہ انما جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے ضرورت ہی نہیں، میں کہتا ہوں بس چٹکی بجاتا ہو جاتا، یہ انما وہ والا بس، اس سے صرف وہ کہتا ہے کن، اور یہ کن بھی سمجھانے کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے، بس اس کے ارادے کے نتیجے میں آپ کو اگر اپنے ذہن میں تصور کرنا ہو، اس وقت مثلا اپنے گھر کی تصویر اپنے ذہن میں تصور کرنی ہو، آپ کو کہنا پڑے گا کن، آپ صرف توجہ کریں گے ہو جائے گا۔ اللہ صرف توجہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور یہ توجہ کرنا بھی یہ لفظ ناقص ہے، ہم خدا کے ذات کو نہیں ایکسپلین کر سکتے، ہمارے لفظ ہیں اور ہمارے لفظ ناقص ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ ہونے کا پہلے توجہ نہیں تھی، اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن مجبوری میں پھر یہ لفظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، اسے کچھ بھی تردد اور محنتیں نہیں کرنی پڑتی، نہ کسی سے ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے، امر یعنی چیز، تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔